ایک لڈو گر گیا تھا، دوسرا میں نے اس کی تلاش میں اس کے پیچھے بھیجا، مگر وہ بھی نہ جانے کہاں کھو گیا۔ بیوی نے اسے ساری کہانی سنائی تو کسان حیران ہو کر بولا، تم ایسی بے وقوفانہ حرکتیں اتنی عقل مندی سے کیسے کر لیتی ہو؟ تم نے مجھے اس بارے میں منع بھی تو نہیں کیا تھا۔ وہ بڑے آرام سے بولی تو کسان لاجواب سا ہو گیا۔ پھر اچانک کچھ سوچ کر پوچھا، مجھے امید ہے کہ گھر سے نکلتے وقت تم بیرونی دروازہ بند کر کے آئی ہوگی۔ نہیں، میں نے تو دروازہ بند نہیں کیا تھا، کیونکہ تم نے مجھے توجہ ہی نہیں دلائی تھی، بیوی نے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر کسان پریشان ہو گیا اور غصے سے چیخا، اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے جائیں، تم گھر واپس جاؤ اور دروازہ بند کر کے اسے تالا لگا کر آؤ، اور ہاں، آتے ہوئے کھانے کو بھی کچھ لے آنا۔ وہ فوراً گھر کی طرف بھاگی اور اس نے ایسا ہی کیا جیسا اس کے شوہر نے اسے کہا تھا۔ کھانے کے لیے اس نے باداموں کی ایک تھیلی اٹھا لی اور پینے کے لیے پانی ایک چھوٹے سے مشکیزے میں بھر لیا۔ اس کے بعد اس نے گھر کے بیرونی دروازے کو تالا لگایا اور واپس چل پڑی۔ ابھی 2 قدم ہی اٹھائے تھے کہ سوچا، شوہر شاید پھر اس پر اعتبار نہ کرے کہ تالا لگایا بغیر ہی آ گئی ہو، اس لیے مجھے ثبوت اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے زور لگایا اور پورا دروازہ ہی اکھاڑ کر سر پر رکھ لیا اور واپس شوہر کی طرف چل پڑی۔ جب وہ واپس وہاں پہنچی تو شوہر دروازہ اس کے سر پر دیکھ کر حیران رہ گیا اور پوچھا، اے عقل مند عورت، یہ کیا ہے؟ بیوی چہک کر بولی، تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو نا، مگر دیکھو میں کتنی عقل مند ہوں۔ مجھے علم تھا کہ تم میری بات کا یقین نہیں کرو گے، اس لیے میں پورا دروازہ ہی ساتھ لے آئی ہوں۔ اب خود دیکھ لو میں نے اس میں تالا لگایا ہے یا نہیں۔ ارے ارے ارے، تم تو پورا دروازہ ہی اکھاڑ لائی، اب تو ہر کوئی آسانی سے گھر میں گھس جائے گا۔ کسان لال پیلا ہو کر بولا، ارے کوئی کیسے گھس جائے گا؟ دروازہ تو میرے پاس ہے، پھر کوئی کیسے گھر میں داخل ہو سکتا ہے؟ بیوی آنکھیں گھما کر بولی تو شوہر نے مزید بحث سے جان چھڑانا ہی مناسب خیال کیا اور کہا، واقعی تم احمق نہیں بلکہ بہت عقل مند ہو۔ یہ دروازہ چونکہ تم لے کر آئی ہو، اس لیے اب تم ہی اسے اپنے سر پر اٹھاؤ۔ یہ کہہ کر وہ آگے چل پڑا۔ چارونا چار بیوی نے وہ دروازہ دوبارہ اپنے سر پر لاد لیا۔ باداموں والی تھیلی اور پانی کا مشکیزہ بھی اس نے دروازے کے ساتھ باندھ رکھا تھا، جس کی وجہ سے وزن بہت زیادہ ہو گیا۔ چلتے چلتے وہ دونوں جنگل میں داخل ہو گئے۔ چور تو ابھی تک ملے نہ تھے اور رات کا اندھیرا بھی چھانے لگا تھا۔ جب تاریکی زیادہ ہو گئی تو انہوں نے برگد کے ایک گھنے درخت پر رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی وہ برگد کی گھنی چھاؤں میں چھپ کر بیٹھے ہی تھے کہ چور بھی وہاں پہنچ گئے۔ وہ بہت تھکے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ آخر اسی برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے کہ آج کیسے ایک عورت کو بے وقوف بنا کر سونے کے سکے ہتھیا لیے۔ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد دونوں چور رات گزارنے کے لیے آگ جلانے کی کوشش کرنے لگے۔ کسان نے کچھ سوچ کر درخت کی شاخوں پر لگے ہوئے پھل توڑے اور تاک تاک کر ان دونوں کے سروں پر نشانہ لگانا لگا۔ وہ دونوں اس افتاد سے بری طرح گھبرا گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، ہوا یا آندھی تو ہے نہیں، پھر یہ پھل کہاں سے اور کیسے گر رہے ہیں؟
کسان کی بیوی دروازہ اپنے کاندھے پر اٹھائے اٹھائے کافی تھک چکی تھی۔ اس نے سوچا کہ دروازے کے ساتھ بندہ پانی کا مشکیزہ اس کے وزن میں اضافہ کر رہا ہے۔ اس نے شوہر سے کہا، وزن زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے میں مشکیزے کا پانی نیچے پھینک رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پانی نیچے انڈیل دیا۔ جب وہ پانی نیچے بیٹھے چوروں کے سر پر برسا تو ایک چلا اٹھا، ارے آندھی کے بعد تو اب بارش بھی ہو گئی ہے۔ اگلے ہی لمحے بیوی نے محسوس کیا کہ پانی نیچے انڈیلنے کے باوجود دروازہ تو ابھی تک ویسا ہی وزنی ہے۔ تو وہ پھر شوہر سے کہنے لگی، اب میں بادام بھی نیچے پھینک رہی ہوں، اب میں ان کا بوجھ مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر اس سے پہلے کہ شوہر کوئی جواب دیتا، اس نے باداموں سے بھری پوری تھیلی نیچے الٹا دی۔ جوں ہی وہ سارے بادام نیچے بیٹھے چوروں کے سر پر برسے تو وہ چیخ اٹھے، ارے اب تو اولے بھی برسنا شروع ہو گئے ہیں، چلو کہیں اور بھاگ چلیں۔ پانی اور بادام نیچے پھینکنے کے باوجود بھی جب دروازے کا وزن کم نہ ہوا تو سمجھ گئی کہ خود دروازہ ہی بہت وزنی ہے۔ دروازہ اب اس سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا، وہ اس کے ہاتھ سے پھسلنے لگا تھا۔ وہ شوہر سے کہنے لگی، لو جی اب دروازہ بھی چلا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دروازہ چھوڑ دیا، جو سیدھا جا کر چوروں کے اوپر گرا۔ ارے مر گئے وہ ایک ساتھ چلائے اور پھر یہ دیکھے بغیر کہ کیا چیز سر پر گری ہے، سر پاؤں پر رکھ کر بھاگتے اور کہتے جا رہے تھے، پہلے آندھی آئی، پھر بارش ہوئی، پھر اولے برسے اور اب تو آسمان ہی سر پر آ پڑا ہے۔ بھاگتے ہوئے چور اپنا سارا سامان وہیں چھوڑ گئے اور ان کو بھاگتا دیکھ کر کسان اور اس کی بیوی درخت سے نیچے اتر آئے۔ چوروں کے سامان سے ان کو اپنے سونے کے سارے سکے واپس مل گئے۔ انہوں نے چوروں کا سارا سامان اٹھایا اور گھر کی طرف واپس چل پڑے۔